أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اس سے ماقبل بنی اسرائیل کو مختلف طریقوں سے دعوت دی جا رہی تھی اور ان کی مختلف خصلتوں کا بیان تھا کہ پچھلی آیات کے اندر ان سے یہ کہا گیا تھا کہ جب ان کے پاس رسول آئے اور ان رسولوں نے تصدیق بھی کی، یعنی یقین آنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ یہ سچے رسول ہیں، تو ان رسولوں نے آ کر تصدیق کی کہ یہ جو تمہارے پاس کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی، انجیل کی، زبور کی، ماقبل جتنے صحیفے تھے ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، سب چیزوں کی تصدیق کی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کی کتابوں کے اندر ساری نشانیاں موجود تھیں، ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ برحق نبی ہیں، تو لہذا ایمان لے آنا چاہیے تھا، ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ لیکن انہوں نے وحی کی باتوں کو ماننے کی بجائے جادو کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جادو کی جو تعلیمات تھیں ان کو مقدم رکھا وحی کی تعلیمات سے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ عراق کے ایک شہر ہے بابل، ببابل ہاروت و ماروت، یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بابل یہ ایک شہر ہے، اور اس شہر کے اندر جادو کا بہت زیادہ رواج تھا۔ اور چونکہ پہلے وقتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک ملک کے لیے علیحدہ نبی ہے، دوسرے کے لیے علیحدہ ہے، حتیٰ کہ ایک شہر کے لیے علیحدہ نبی ہے، دوسرے کے لیے علیحدہ نبی۔ تو انبیاء کرام کو معجزات دیے جاتے ان کی تصدیق کے لیے، تاکہ لوگ جب معجزات دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی ہستی ہے، یہ تو واقعتاً یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ معجزات کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ وہاں پر جادو کا بہت زیادہ زور شور تھا، تو معجزات کے اندر اور جادو کے اندر خلط ہونا شروع ہو گیا۔ گویا کہ لوگ جو ہے جادوگروں کو بھی مقدس شخصیات تصور کرنے لگے، جیسا کہ آج کل کے دور میں بھی ہے۔ جب جہالت ہوگی نا، تو جہالت جہاں پر ہوگی وہاں پر کیا ہوگا کہ اس طرح کے جو شعبدے باز ہوں گے وہ کوئی بھی کرتب دکھائیں گے، شعبدہ دکھائیں گے، لوگ ان کو مقدس سمجھیں گے۔ جیسے آج بھی جاہل سے جاہل قسم کے لوگ موجود ہیں، حتیٰ کہ شریعت کے آثار بھی ان کے جسم پر پورے ظاہر نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی وہ شعبدہ دکھا دیتے ہیں تو لوگ ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے فیصل آباد کے اندر، تو وہاں پر جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ ایک عیسائی ہے اور وہ جو ہے نا تعویذات دیتا ہے، عملیات کرتا ہے، تعویذات دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں لائنیں لگی ہوتی، ہمارے مسلمانوں کی بھی اتنا رش لگا ہوتا ہے کہ عیسائی اس کے پاس اتنے نہیں آتے جتنے مسلمان آتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو یہ نہیں آتے، بلکہ مسلمان، اور پتہ بھی ہے عیسائی ہے،
اور جناب ملائیں نے بنی ہوئی ہیں۔ اب جو بھی جیسا بھی وہ کفریہ طریقہ اختیار کرے، جادو کے جو بھی الفاظ شرکیہ استعمال کرے، لوگوں کو اس سے پرواہ بھی نہیں۔ تو اس دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ یہ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات اللہ تعالیٰ بار بار سنا رہے ہیں، وہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہماری امت کے اندر بہت سے واقعات سے مشابہت ہیں، اس وقت کی باتیں آج بھی موجود ہیں، قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پچھلے دور میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا اور قرآن نے نقل کر دیا اور قیامت تک اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، تو گویا کہ جو معاملات اس وقت پیش آ رہے تھے آج ہمارے لوگوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس میں چونکہ بہت زیادہ جادو کا زور شور تھا، تو لوگوں کو خلط ہونا شروع ہو گیا کہ جادو کیا اور معجزہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس مقصد کے لیے 2 فرشتے اتارے۔ اب فرشتوں کو اتارنے کا مقصد یہ تھا، چونکہ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اگر جس چیز کی تنقید کی جا رہی ہے نا، آج بھی اگر کوئی بندہ تنقید کرتا ہے نا تو کہتے ہیں مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، مولوی صاحب ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں جن کی تنقید کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ لوگوں کا مزاج ہے۔ تو اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں تھا کہ انبیاء یہ جو ہیں اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، یہ جادو پر تنقید کر رہے ہیں۔ جادو تو یہ جانتے ہی نہیں، جادو ہوتا کیا ہے، جادو کی الف با نہیں آتی۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ جادو انبیاء نہیں جانتے، چونکہ جادو کے اندر کفریہ باتیں ہوتی ہیں، شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو انبیاء تو ان باتوں سے کوسوں دور ہیں۔ تو انبیاء کو یہ تعلیم دی بھی نہیں جاتی اور وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ تو لوگ یہ تنقید کرتے کہ ان کو تو جادو کا پتہ ہی نہیں اور یہ جادو پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان سب شبہات کو دور کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو اتارا۔ ایک مقصد کیا تھا کہ معجزات اور جادو کے اندر فرق کا پتہ چل جائے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگ جادو کو مؤثر بالذات سمجھتے تھے، مؤثر بالذات، جیسے آج بھی یہ ہوتا ہے نا، الیاذ باللہ، ایک ہوتا ہے بزرگوں کے پاس دعا کے لیے جانا، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ بزرگوں کی قبر پر بھی جاتا ہے نا وہ بھی بالکل جائز ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کی قبریں، یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو اللہ سے دعا کرنی ہوتی، وہاں بندہ حاضری دیتا ہے ان کے اصالے ثواب کے لیے، وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں گے، ان کو ثواب ہدیہ کریں گے، یا اللہ اس کا ثواب ان بزرگوں کو پہنچا دے، ان سے مانگنا مقصود نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہے کہ جناب اگر خدا نخواستہ لوگوں کو مؤثر بالذات سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ بابا جی کے تو جناب ہر چیز ان کے پاس، نفع نقصان کے مالک الیاذ باللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہیں یہ باتیں، شرک تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو لوگ جادو کو مؤثر بالذات سمجھنا شروع ہو گئے تھے، گویا کہ اللہ کی مشیت کا بھی اس میں دخل نہیں ہے، جادوگر جو چاہیں کر سکتے ہیں، نفع چاہے نفع، نقصان چاہے نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے۔ مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ لوگ جادو، معجزہ اور جادو میں فرق کر سکیں، اور دوسرا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جادو مؤثر بذات نہیں ہے، جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ نقصان بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں پیدا کی ہیں، ایک ہے رضا، ایک ہے قضا، ایک ہے رضا، ایک ہے قضا۔ رضا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیک کام ہے، نیک کاموں کے متعلق رضا ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، زکوٰۃ دی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ غلط کام کرے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ کفر بھی کرے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قضا شامل ہے۔ قضا کہتے ہیں ارادے کو، مشیت کو۔ حتیٰ کہ اگر ایک بندہ دوسرے کو قتل کر رہا ہے، ناحق قتل کر رہا ہے، اس میں اللہ کی قضا شامل ہے، اللہ کا ارادہ شامل ہے، اللہ کی مشیت شامل ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کے ارادے کے بغیر ہی اس عالم کے اندر ایسے کام ہونے شروع ہو جائیں، یہ تو بہت بڑا عیب ہے کہ اللہ کی سلطنت میں ایسے کام ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اللہ کا ارادہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قضا ہی نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ کام ہو رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا عیب ہے۔
اس لیے ہمارے جو علماء فرماتے ہیں نا، ہر کام اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ کافر بندہ کفر کرے گا، وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کرے گا، وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کی قضا سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے متعلق نہیں ہے، رضا نیک کاموں کے متعلق ہے۔ تو گویا کہ اب جب یہ فرق کے مؤثر بذات سمجھنا، اس کو بھی دور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، جادو مؤثر بذات نہیں ہے، تو اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا جائے۔ تو فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، ایک مقصد کیا تھا کہ جادو اور معجزے میں فرق کا پتہ چل جائے۔ معجزہ نیک لوگوں کے ہاتھوں پر، انبیاء کرام کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے، اور جادو فاسق فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جادوگر کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ ایک تو یہ مقصد تھا۔ دوسرا کیا کہ جو لوگ جو ہے نا انبیاء کرام کی باتیں نہیں مانتے تھے، جادوگروں کی مانتے تھے، مقصد کیا تھا؟ ایک تو نفسانی خواہشات، نفسانی خواہشات کا دخل تھا، کیونکہ لا محلہ کے جو انبیاء کی تعلیمات ہیں اس میں نفسانی خواہشات پر زد پڑتی ہے، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی، حج کرنا ہے، اور نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو گویا تو ایک تو یہ مقصد تھا کہ نفسانی خواہشات کے خلاف۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تنقید کرتے ہیں نا کہ یہ تو انبیاء تو جادو کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کیسے انکار کرتے ہیں؟ تو فرشتوں کو جادو سکھایا گیا تاکہ وہ لوگوں کو پتہ ہوگا ان کو تو جادو آتا ہے، اور یہ جن کو جادو آتا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جادو نہیں سیکھنا۔ انبیاء کی بات تو نہیں مان رہے لوگ، کس وجہ سے؟ کہ وہ کہتے ہیں ان کو جادو آتا ہی نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جادو سیکھنا گناہ ہے، جادو نہیں سیکھنا چاہیے، ان کو تو خود جادو نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرشتے اتارے جن کو جادو سکھایا گیا، تو جب وہ جانتے تھے لو جی ان کو تو جادو آتا ہے، جس کو جادو آتا ہے جب وہ خود کہے گا بھئی جادو نہ سیکھنا، جادو گناہ کی بات ہے، کفر تک بندہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر لوگ گویا کہ جلدی بات مانیں گے۔ یہ مقصد تھا۔ اور مقصد یہ تھا کہ ایک تو اصلاح اور دوسرا امتحان، کہ لوگ جو دو فرشتے نازل ہوں گے ان کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوگی، اور امتحان بھی ہے کہ کون جو ہے نا گویا کہ اللہ کی بات مانتے ہیں اور کون نہیں مانتے۔ ان مقاصد کے لیے اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو نازل کیا، ان کو جادو کی تعلیم آتی تھی، اور وہ لوگوں کو جادو کوئی کہتا کہ ہم نے سیکھنا ہے تو وہ سکھا بھی دیتے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو جادو سکھانا ہے نا، یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہو عالم، اور وہ عالم جو ہے نا یہودیت کو بھی جانتا ہو، عیسائیت کو بھی جانتا ہو، اور وہ لوگوں کو یہ سکھائے کہ دیکھو یہ یہودیت کی ہے تعلیمات، یہ عیسائیت کی تعلیمات۔ عیسائیت کے اندر مثلا وہ تین خدا کے قائل ہیں۔ اب جب یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو باتیں ہم سکھا رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ بچ سکیں۔ یہ مقصد نہیں الیاذ باللہ کہ لوگ عیسائیوں کی تعلیمات کو لے لیں، اختیار کر لیں۔ تو یہ اس طرح کا سکھانا تھا، ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ جادو کا جو ہے نا علم کے اس لیے سکھا رہے تھے تاکہ لوگ جادو کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب کوئی خطیب صاحب ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں نا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، تو ہم جو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کس وجہ سے؟ تاکہ آپ بچیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے سکھایا جاتا ہے۔ تو اس درجے میں رہ کر وہ جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ جادو یہ ہے، تم نے اس سے بچنا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ خیر اور شر کے راستے کو پہچان سکیں کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ یہ تعلیم تھی، نعوذ باللہ یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا کہ جادو کی تعلیم سیکھ کر جادو کرے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو تعلیم تھی نا وہ بھی اس درجے کی تھی کہ جیسے کوئی ذکر ہوتا ہے یا کوئی آیت مبارکہ ہوتی ہے، وہ پڑھ کے اور اس کو دونوں مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا تھا، نفع کے اندر بھی نقصان کے اندر بھی۔ تو وہ فرشتے منع کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو آیت مبارکہ یہ ذکر ہے نا،
اس کو اچھے مقاصد میں استعمال کرنا، غلط مقاصد میں استعمال نہ کرنا۔ تو یہ اس درجے کی تعلیم تھی جو بالکل جائز تھی، اور یہ ایک ان لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ تو اس واقعے کو یہاں پر نقل کیا گیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، کہ انہوں نے کتاب اللہ کی پیروی تو نہ کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی تو نہ کی، اور انہوں نے پیروی کی کس کی؟ ما تتل الشیاطین، جو شیاطین پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان اسلام نے کفر نہیں کیا۔ جب ان سے کہا جاتا نا کہ یہ غلط کام ہے نہ کرو، تو وہ کہتے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تو جادوگر تھے، الیاذ باللہ۔ وہ کہتے جادو کے سر پر تو سارے جنات کو تابع کیا ہوا تھا، جادو ہی تو تھا کہ ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے، جادوگر نہیں تھے، کیونکہ جادو کرنا یہ تو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے سحر کی۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو نازل کیا دو فرشتوں کو بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت کو۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا، وہ کسی ایک کو تعلیم نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ یقولا، وہ کہتے تھے دونوں، انما نحن فتنتون، ہمیں اتارا گیا ہے، ہم ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، جادو سیکھ کر کفر نہ کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس لوگ سیکھتے ان دونوں سے وہ باتیں کہ جس کے ذریعے سے تفریق کی جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، کیونکہ جادو ایک ایسا چیز ہے کہ اس کے اندر کفر اور شرک ہوتا ہے۔ تو ان کفر اور شرک کی مدد سے شیطان کیا کام کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے۔ وما ہم، پھر اللہ تعالیٰ نے نفی بھی کر دی کہ جادو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے کر لیں۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ جناب مجھ پہ کسی نے وہ بندش کی ہوئی ہے، آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا، وہ جی بندش کی ہوئی ہے، کاروبار بھی بند کیا ہوا ہے، ہر چیز بند کی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایسے اگر ہو جائے کہ لوگ ہی ایک دوسرے کی بندشیں شروع کر دیں، پھر تو سارا نظام میں فساد پیدا ہو جائے کہ لوگ ہی سارا نظام چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ یہ بندشیں کچھ نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر طبیعت میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میرے حکم سے ہوتی ہیں، میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ما یضرهم، وہ باتیں جو نقصان دیتی تھی ان کو، ولا ينفعهم، اور نفع نہیں دیتی تھی ایسی باتیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق جان لیا انہوں نے، لمن اشتراہ، جس نے خریدا اس کو یعنی سحر کو، جادو کو، ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری ہے ان کی یہ خریداری، خریداری یہ سودا ان کا بڑا برا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا جہنم کے بدلے۔ وقتی تھا نا، وقتی نفع تھا کہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے جادو کیا، اور بظاہر اللہ کا حکم بھی شامل ہو گیا کہ میاں بیوی میں تفریق ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ تسکین ہوگی، یار اس کے گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے، وقتی طور پر تسکین ہوگی، اور یار فلانے کا کاروبار بند ہو گیا ہے، حالانکہ ہوا اللہ کے حکم کے ساتھ، انہوں نے عمل کیا، سارا وبال اپنے اوپر ڈال لیا، اور جو اگلے کو نقصان ہونا تھا اس میں اللہ کا حکم بھی شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہت برا سودا کیا انہوں نے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ حقیقت جان لیتے کہ یہ جو سودا کیا ہے یہ فائدے مند نہیں ہے، یہ وقتی ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ پھر ہمیشہ ہمیشہ کا پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ حقیقت جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لاتے، وَاتَّقُوا، تقوی کا راستہ اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جو اللہ کے پاس بدلہ ہے خیر، وہ بہت بہتر ہے اس سے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے، وہ حقیقت کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
یا اللہ پاک جو کچھ قرآن پاک میں پڑھا گیا سنا گیا، یا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ پاک قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جتنے ساتھی یہاں پر موجود ہیں جو جائز تمنا ان کے دل میں ہے، یا اللہ پاک غیب سے پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ۔